بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویری وارم ویلکم ٹو BBC 11 ہیڈ لائن نیوز. ایز یوزل میرے ساتھ موجود ہیں DGPR کے ڈپٹی ڈائریکٹر سبحان علی صاحب. ان کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اس دفعہ جو سبحان صاحب ویلکم کروں گا سب سے پہلے تو آپ کو میں. اس دفعہ سب سے بڑی جو چیز ہوئی ہے کہ پورے پنجاب میں جو ہے نا اتھل پتھل ہو گئی ہے, ہر چیز جسے کہتے ہیں کہ تلپٹ ہوگی. فیصلہ آباد بھی اس کے لپیٹ میں بڑی شدت سے آیا ہے کہ جن میں دیکھا جائے گا اگر صرف ڈپٹی کمشنر جو محمد علی صاحب جن کو وہ بھی بالکل نئے ہی ہیں, ایک مہینہ, تو پوری فیصلہ آباد کی انتظامیہ جیسے کہتے ہیں نا تبدیل ہو کے رہ گئی ہے. تو جو چیف سیکرٹری صاحب نے اس حوالے سے کچھ احکامات بھی جاری کیے ہیں, ویڈیو کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ, تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ کیسے یہ سینیریو کیسے فیصلہ آباد کے لیے آگے بن رہا ہے اور کس طرح یہ نئے لوگ جو پرفارم کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سردار امین جتوئی صاحب, آپ نے صحیح کہا کہ پنجاب میں بیوروکریسی کی جو تبدیلی ہے اور سب سے اہم جو تبدیلی ہے وہ ہے چیف سیکرٹری پنجاب کی. جناب اعظم سلیمان صاحب ایز چیف سیکرٹری انہوں نے چارج سنبھالا ہے اور وہ ایک بڑی متحرک تجربہ کار بیوروکریٹس ہیں اور انہوں نے اپنی ٹیم جو ہے وہ جو پورے پنجاب میں متعارف کروا دی ہے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہے فیصل آباد تک بھی پہنچے ہیں. بہت سارے آفیسر فیصل آباد میں بھی تبدیل ہوئے ہیں, جو پولیس آفیسر ہیں, کمشنر فیصل آباد ہیں, ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہ ابھی نئی تعیناتی تھی وہ کنٹینیو کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کا جو مشن ہے یا اصل مقاصد ہے وہ یہ ہے کہ پبلک کو ریلیف دیں, محکمہ سروسز میں ان کے معیار میں بہتری ہے, محکمے اپنا کام اچھا کریں, گڈ گورننس ہو. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ایسے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے افسران کی وہ ٹیم جو ڈلیور کر سکے پبلک سروس ڈلیوری میں, تو وہ آئے ہیں. تو یہ اب تو بلکہ یہ بھی کہتے سنا گیا ہے کہ وہی افسر بچیں گے جو کام کرے گا, جو اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیں گے, کیونکہ یہ حکومت اس حکومت کا ایک مشن ہے. اچھا, بلکہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جو ہمارے پاس جو نیوز پہنچی ہے, جو جس طرح انہوں نے میٹنگ کی ہے لاسٹ جو جمعہ گزرا ہے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ باقاعدہ محاسبہ کیا جائے گا. یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کام نہیں کرے گا. جی بالکل, انہوں نے ابھی تک پورے پنجاب میں کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز, RPO, CPO, DPOs کی جو ویڈیو لنکس کانفرنسز کی ہیں, بلکہ انہوں نے خود لاہور میں بھی اجلاس منعقد کیے. کلیئر کٹ میسیج دے دیا انہوں نے. ایک تو یہ کہ اپنے دفتروں میں نہ بیٹھیں, تمام افسران فیلڈ میں نکلیں, پرائس کنٹرول کریں, ڈیولپمنٹ کا کام دیکھیں, عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کریں, اوپن ڈور پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے, منڈیوں کے دورے کریں, پبلک کے ساتھ رابطہ رکھیں, تحصیل کی سطح پر رابطہ رکھیں. تو یہ کلیئر کٹ میسیج ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یعنی چیف سیکرٹری پنجاب اور IG پنجاب یہ مل کے مختلف علاقوں کا سرپرائز وزٹ بھی کریں گے. سرپرائز وزٹ کریں گے. اس میں ظاہر ہے کہ کسی بھی وہ ضلع میں, تحصیل میں, کسی قصبے میں بھی جا سکتے ہیں. اس لیے افسران کو بھی اس حوالے سے اپنی پرفارمنس شو کرنا ہوگی, محکموں کی کارکردگی, اپنا فٹ ورک اس کو مزید بہتر کرنا ہوگا. بالکل بہتر کرنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ویسے تو ڈپٹی کمشنر فیصل آباد جناب محمد علی صاحب پہلے ہی اس ویژن کے مطابق. اچھا, ویسے ایک دلچسپ بات ہے, کیا مجھے ایک ذاتی سے سوال ہے کہ کیا ڈپٹی کمشنر محمد علی صاحب ہے, ان کو سارا کچھ یہ پتا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے؟ کیونکہ جب سے ایک مہینہ سوا انہیں ہوا ہے آئے ہوئے, تو انہوں نے وہ کام کیے جو اب جا کے جن کے آرڈرز جاری ہو رہے ہیں, جیسے کلین اینڈ گرین کا پروگرام لے لیں, یا صفائی ستھرائی کے حوالے سے, یا اس کی قیمتوں کے حوالے سے. اچھا, ڈپٹی کمشنر محمد علی کا پہلے دن سے ہی اسی چیزوں پہ فوکس ہے, اور وہ اوپن ڈور پالیسی کے روزانہ کھلی کچہری بھی لگا رہے ہیں, روزانہ بیٹھ کے مسائل. تو کیا یہ ذرا ایک ذاتی سا سوال ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا ڈپٹی کمشنر کو ان چیزوں کا پتہ تھا پہلے؟ جی آپ نے بالکل صحیح آبزرو کیا. ڈپٹی کمشنر صاحب جو ابھی فیصل آباد تعینات ہوئے ہیں, یہ ان کی پنجاب میں پہلی پوسٹنگ ہے, لیکن یہ براہ راست پرائم منسٹر ہاؤس سے آئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کو جانتے ہیں, حکومت کے ویژن کو جانتے ہیں, ان کی خواہش اور ان کی کوشش کو جانتے ہیں کہ عوام کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں, محکموں کو کس طرح عوامی توقعات کے مطابق بنانا چاہ رہے ہیں. تو وہ ویژن اسلام آباد سے لے کے ویژن آئے اور اسی ویژن کے مطابق انہوں نے ڈیلیور کرنا شروع کیا, سروس اپنی شروع کی. اور یہی چیزیں ساری چیف منسٹر پنجاب جناب اعظم سلیمان صاحب نے کنوے کی ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے آپ نے کہا جی کہ ڈپٹی کمشنر پہلے ہی اس سب کچھ کر رہے ہیں, میں وہی حیران ہوں اس بات سے کہ بھئی کیسے ممکن ہو گیا کہ سب کچھ انہیں پہلے ہی پتا تھا. کام کر رہے ہیں. پہلی ویڈیو لنک کانفرنس کے بعد
डिप्टी कमिश्नर साहब ने ऐलान किया कि मैं जो ज़िला की दूर दराज की 2 तहसीलें होंगी, जिसमें हमारा जड़ावाला है, तांदले वाला है, तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हफ्ते में एक दिन तहसील जड़ावाला में और एक दिन तहसील तांदले वाला में कैंप ऑफिस कैंप करके वहाँ पे बैठेंगे। वो सारा दिन तहसील में गुजारेंगे, तहसील से मुलिका इलाके जो कस्बात हैं वहाँ पे जाएंगे। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब तहसीलों में तहसील की सतह पे भी जाके अपने आवाम से रब्ता रखेंगे और इन अदारों की कारकर्दगी देखेंगे। वैसे तो पहले मामूल के मुताबिक तहसीलों का दौरा। अच्छा, एक मुकम्मल दिन जो है वो तहसील में गुजारा जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि जो जैसे चक जुमरा तहसील है या समुद्री तहसील है, तो ये तो है। अच्छा, 4 दिन अगर डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो अपने शहर से, इसका मतलब बाहर गुजारेंगे? नहीं, 4 दिन नहीं, बल्कि उन्होंने कि दूर दराज की जो 2 यानी फार फ्लंग एरिया में हमारी तहसील फॉल करती है, तांदले वाला और जड़ावाला में, क्योंकि जड़ावाला भी एक बहुत बड़ी तहसील है, बड़ी आबादी है उसकी, और ज़िला ननकाना तक वो जाती है। इस तरह तांदले वाला जो है उसकी आबादी भी रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी लोग, क्योंकि तांदले वाला के उस पार किसी भी शहरी को अगर कोई मसला हो तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचने के लिए उसे काफ़ी सफ़र करना पड़ता है और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने फैसला किया है कि मैं तो दूर दराज के इलाकों में आवाम के पास खुद पहुंचूंगा, और ये मौजूदा हुकूमत जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बज़दार और चीफ सेक्रेटरी पंजाब आज़िज़ सुलेमान साहब, इनकी जो विज़न, जो इनका मिशन है पब्लिक सर्विस के लिए और आवाम का एतमाद जो अदारों पे है उसको मजबूत बनाने के लिए एक बड़ी अच्छी सोच, एक बड़ा अच्छा कदम है। और वो जाएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तहसील की सतह पे भी बड़ी बेहतरी आएगी और इलाकाई तरक्की में खातिर-खा इजाफा होगा। तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि बड़ी डिटेल से चीफ सेक्रेटरी साहब ने अफसरान में वीडियो लिंक में उन्होंने बहुत सारी डायरेक्शन जो हैं वो जारी की हैं, यानी डिटेल में जाकर बड़ी माइन्यूटली माइक्रो लेवल पे उन्होंने कहा जी कि आपने काम करना है। और उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया है कि जो मेरा डायरेक्ट रब्ता जो है वो डिवीज़नल कमिश्नर्स जो पंजाब के हैं उनके साथ रहेगा, और कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपने डिवीज़न में तमाम डिप्टी कमिश्नर से ये परफॉर्मेंस और ये अवामी खिदमत के ये काम लेने और इनकी परफॉर्मेंस रिव्यू करनी है। और चीफ सेक्रेटरी साहब खुद भी उन्होंने कहा जी कि मैं हर हफ्ता 15 दिन बाद ये खुद भी रिव्यू करूँगा और रब्ता रखूँगा हर ज़िला की कारकर्दगी, बल्कि वो खुद रब्ता रखने के अलावा जो हमारे स्पेशल ब्रांच है, जो खुफिया अदारे हैं, उनसे भी रिपोर्ट्स हासिल करेंगे। जैसे उन्होंने मिसाल देकर कहा कि जी आप मंडियों में जाएं, मंडियों में देखें कि कौन सी सब्ज़ी, कौन सा फल वो वाफर मकदार में आ रहा है, किस चीज़ की शॉर्टेज है, और कौन सी चीज़ें हमारे कोल्ड स्टोर्स में हैं, या गला मंडी की जो अजनास हैं वो किस स्टोर में कितनी पड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो नजायज़ मुनाफाखोरी के लिए रखी होती हैं, अगर बाहर आएंगी तो प्राइस कंट्रोल में बड़ी खातिर-खा कामयाबी होगी है। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि तांदले वाला, जना वाला, समुद्री और चक जुमरा, अच्छा इन तहसीलों में जिसे कहते हैं काम तो पहले भी ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन आपकी वो बात है कि जिसे कहते हैं कि बहुत सारे आदमियों को सफ़र करना पड़ता है, बहुत सारे आदमी जो हैं वो तकलीफ का शिकार है फैसलाबाद पहुँचने की। अच्छा, क्या इससे फैसलाबाद में जो है वो इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा? फैसलाबाद जैसे मिसाल का डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद नहीं है 2 दिन 3 दिन, तो इस हवाले से कोई ऐसे मेजर्स नहीं लिए जा सकते कि एक दिन में आप दोनों तहसीलों को जो है वो हाफ डे पे कन्वर्ट किया जाए? ये आपकी बात इसमें कुछ मुझे नज़र आ रही है कि इस किस्म की ऑब्जर्वेशन जो आम पब्लिक की भी हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह हवाल की जाती है कि आम आदमी भी सफ़र ना हो और कारकर्दगी बेहतर हो और आम आदमी तक पहुँचा भी जा सके। डिप्टी कमिश्नर साहब ने पहले ही वैसे, जैसे मैं पिछले प्रोग्रामों में अर्ज़ कर चुका हूँ कि हर तहसीलदार को अपने तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर्स को 22 से ज़्यादा इंडिकेटर दिए हैं जिन पे उन्होंने काम करना है। अगर तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर काम करें तो मेरा ख्याल है डिप्टी कमिश्नर साहब को इतना वो ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर के तहसीलों में जाने से असिस्टेंट कमिश्नर बेहतरी आएगी, तहसील इंतजामिया भी मुतहरक होगी, बेहतरी आएगी।
اور یہ معاملات جو ہیں وہ آسان طریقے سے چلیں گے اور اس پہ حکومت پہ بھی عوام کا اعتماد ہوگا, ادارے بھی اپنا کام کریں گے اور پبلک سروس ڈیلیوری بہتری ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت جو ہے اس وقت جیسے کہ 3 دن پہلے جو ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ایک میٹنگ کی کہ سوشل میڈیا کو جو ہے انگیج کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا اب کیا یہ سوشل میڈیا کی اہمیت جس طرح کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں جسے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, تو اب کیا جو فیصل آباد ہے, فیصل آباد کی انتظامیہ وہ بھی اس حوالے سے کچھ ارادہ رکھتی ہے کہ سوشل میڈیا ہاؤسز جیسے مثال کے طور پہ پرائیویٹ جیسے چینلز ہیں یا پرائیویٹ جیسے بلاگرز ہیں یا پرائیویٹ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ان کے ذریعے جو اپنی کارکردگی ہے یا جو اپنا ویژن ہے اس کو آگے مزید لوگوں تک پہنچایا جائے؟ جی یہ بڑا اہمیت اور امپورٹنس والا سوال ہے آپ کا. سوشل میڈیا بہت ہی زیادہ ایک عام آدمی ایکٹیو ہو چکا ہے اس والے سے, بڑی اس کو بالکل آپ روک بھی نہیں سکتے, بڑی اہمیت اختیار کر گیا. پنجاب میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے بڑا کام کیا مختلف محکموں کی سروسز کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ہم نے استعمال کیا پنجاب میں. تو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی ڈیجیٹل پاکستان کا افتتاح کیا ہے اور یہ ڈیجیٹل پاکستان ایک نئے دور کی ایڈوانسمنٹ ہے, نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں ہم, اور انشاءاللہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو آگے لے کے بڑھیں گے تو سروسز میں تیزی آئے گی. جیسے آپ نے کہا سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں جس طرح الیکٹرانک میڈیا یا دوسرے ٹولز ہیں میڈیا کے حوالے سے, سوشل میڈیا بہت ہی ایکسیسیبل ہے, عام آدمی تک ہے. ہر جو موبائل استعمال کرنے والا ہے اس کے ہاتھ میں ہے, ہر کمپیوٹر میں ہے, ہر جگہ پہ موجود ہے. تو گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز کی متعارف کرانے کے لیے اور پبلک کو اویئر کرنے کے لیے مختلف اقدامات کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ DGPR آفس میں ڈیجیٹل میڈیا ونگ باقاعدہ طور پر کام کر رہا ہے, جو لمحہ بلمحہ جو گورنمنٹ اور پنجاب کی پالیسیز ہیں, جو اقدامات ہیں, جو پروگرامز ہیں پبلک ویلفیئر کے لیے جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ لمحہ بلمحہ اس پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں اور عوام سے رابطہ اس حوالے سے رکھا ہے. سوشل میڈیا کو حکومت, سرکاری ادارے اس کا صحیح استعمال اور مفید استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. اچھا مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اس نا سوشل میڈیا کے حوالے سے میں آپ سے دوبارہ ناظرین کہیں مت جائیے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. میرا ویژن ہمیشہ مجھے دوسروں سے آگے رکھتا ہے. جہاں سب کہتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں, میرا راستہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. آوازیں وہی ہیں جو سب کو سنائی دیتی ہیں, لیکن میری دھن الگ ہے کیونکہ مجھے بناتا ہے لمٹ لیس. آنر ایٹیکس so that I can see beyond limits, do beyond limits and capture beyond limits. Honor 8X. Live beyond limits. ویلکم بیک ناظرین. جیسے پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے میں پوچھا تھا جو سوشل میڈیا جو ہے اس میں آپ قطعی طور پہ اس کی اہمیت سے انکار نہ تو کیا جا سکتا ہے نہ. اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح لوگ آپ دیکھیں اس کو تنقید کا یا ایک مثال کے طور پہ جسے ڈیمورلائزیشن کا بھی ایک ٹول قرار دیا جا سکتا ہے, یہاں پہ لوگ اپنی من مرضی سے جو مرضی چاہتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں, یا جو فیس بک لے لیں, ٹویٹر لے لیں یا یوٹیوب لے لیں. تو آپ فیصل آباد کی انتظامیہ جو ہے ان سارے میڈیا ہاؤسز کو یا ان جو سارے سوشل میڈیا کے جو سیکٹرز ہیں ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کر رہی ہے؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے لیکن اس کے فوائد بھی بڑے ہوتے ہیں, اور اس کے فوائد کی طرف جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوشل میڈیا کے جو فوائد ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. پنجاب گورنمنٹ نے ابھی اپنا ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کی ایک بڑی جامع حکمت عملی اختیار کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے پیجز اور اپنے فیس بک یہ سوشل میڈیا پہ وہ باقاعدہ ایک چلا رہے ہیں, اور یہ ایک عام آدمی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بہت اچھا ذریعہ ہے. سوشل میڈیا میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عام طور پہ اگر کوئی مسئلہ, کوئی شکایت یا حکومتی کسی اقدامات پہ تنقید بھی ہوتی ہے تو گورنمنٹ اس کا بھی نوٹس لیتی ہے. بہت ساری چیزیں میرے علم میں ہیں کہ اگر کوئی چیز ایسی اپلوڈ ہو گئی
کہ جہاں پہ کوئی قانون شکنی ہو رہی ہو, کسی کا زیادتی یا ناانصافی ہو رہی ہو, تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا فوری رسپانس یا نوٹس لیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ریلیف کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا کردار بھی بڑا اہمیت کا عمل ہے, کیونکہ گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ عوام کو اچھے عوام کے لیے اقدامات کیے جائیں, عوام کی بہتری کے لیے, عوام کے فائدے کے لیے, عوام کی بہبود کے لیے. تو اسی حوالے سے حکومتی ادارے بعض اوقات ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے, وہاں پہ سوشل میڈیا کی نظر ہوتی ہے. لوگ موبائل پہ کوئی فوٹیج بنا لیتے ہیں, کوئی کسی جگہ پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا کوئی خلاف قانون کام ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے جب وہ اپلوڈ ہوتی ہیں اس پہ ایکشن ہوتا ہے. تو بلکہ جو سوشل میڈیا پیجز چلا رہے ہیں اور ان کی انتظامیہ سے خصوصی طور پر ریکویسٹ کروں گا کہ پنجاب گورنمنٹ کی پروجیکشن کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں, عوام کی بہبود کے لیے جو کام ہو رہے ہیں ان کو آگے بڑھائیں. اور اس طرح نہ صرف سوشل میڈیا سے ہم یہ حکومتی اقدامات کی وہ کر سکیں گے, پبلسٹی کر سکیں گے, بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو چہرہ جو حکومت کا, ایک معاشرے کی جو پازیٹیو ٹرینڈز ہیں, مثبت رجحانات ہیں, ان کو فروغ دیں گے. بہت ساری سماجی برائیوں سے ہم بچ جائیں گے, نوجوانوں کے لیے اچھا پیغام جائے گا, اور اچھی جو ہماری ترقی میں اچھی اقدامات ہیں ان کی پروجیکشن ہوگی. اچھا, ڈپٹی کمشنر محمد علی صاحب بھی خصوصی طور پر سوشل میڈیا پہ بڑا ان کا زبردست گرپ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جو ڈپٹی کمشنر جیسے پیج پہلے چلتا تھا, تو اب اس کی جو رینکنگ ہے یا اس کی ریٹنگ کافی اوپر جا چکی ہے. تو وہ میرے خیال میں اس حوالے سے بالکل, بلکہ یہ ڈپٹی کمشنر جناب محمد علی صاحب یہ تو پختہ یقین رکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آئیں, پچھلے دنوں کوئی ایسے مسائل بھی ان کے سامنے آئے اور انہوں نے فوری نوٹس لیا. بلکہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی روزانہ کی, ظاہر ہے کہ وہ محکمہ سروسز جو دے رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے علاقائی ترقی کے حوالے سے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ اگر سوشل پیجز پہ اور میڈیا پہ اپلوڈ ہوتی ہیں تو لوگوں نے دیکھتے بھی ہیں, ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں. میں تھوڑی سی اس میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ پچھلے دنوں ڈپٹی کمشنر کی ایک تحریک پہ, بلکہ ان کی خواہش پہ متعدد جگہوں پہ ہم نے ڈسٹ بن رکھوائیں مختلف رنگوں میں. وہ 3 رنگ تھے, یلو تھا, گرین تھا اور ریڈ کلر تھا. یہ کچھ ایف ڈی اے نے بھی اپنے سورسز سے پلیس کیے ہیں اور کچھ مخیر حضرات کی طرف سے بھی ہے. وہاں پہ ہم یہ ابھی پروگرس ہو رہی ہے, اس میں کام جاری ہے. تو اس پہ جب ہم نے 3 یہ لگائے تو اس پہ اپلوڈ ہوئی, سوشل میڈیا پہ تصاویر اپلوڈ ہوئی. تو وہاں پہ کمنٹس آنے شروع ہوئے. انہوں نے کہا جی یہ تو ہمیں بتا دیں کہ کلر جو سرخ کلر ہے وہ کس لیے ہے, یا یلو کس لیے ہے اور گرین کس لیے ہے. تو پھر احساس ہوا کہ ان پہ تو ہم نے لکھا ہی نہیں ہے. تو پھر بعد میں ان پہ اسٹیکر لگانے پڑے کہ جی یہ یلو میں آپ جو گلاس کی چیزیں ہیں, شیشے کی چیزیں ہیں وہ رکھیں, ایک میں وہ جو پیپر کی چیزیں ہیں. ثابت ہوا نا کہ سوشل میڈیا جو ہے اس حوالے سے یہ عوام کی طرف سے, عوام ماشاءاللہ پاکستانی قوم بڑی باشعور قوم ہے, ذہین قوم ہے. یہ آپ ان کی سوشل میڈیا پہ ان کی پوسٹ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کتنی ذہانت کے ساتھ مختلف موضوعات پہ ڈسکس کرتے ہیں. اور یہ حکومت انتظامیہ کو بڑی رہنمائی ملتی ہے ان سے. عوام رہنمائی کریں کہ ان کی بہبود کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں, کیا کسی جگہ پہ کس چیز کی ضرورت ہے, یہ رہنمائی کریں. انشاءاللہ انتظامیہ اس کو پورا کرنے مکمل طور پہ ساتھ دے گی. اچھا, مجھے تھوڑا میں آگے پروگرام میں بڑھوں گا کہ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جیسے بچوں کا ایک عالمی دن کے حوالے سے تقریبات جو ہیں, خصوصی بچے جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ حکومت اقدامات کر رہی ہے. اس کے علاوہ بھی ڈپٹی کمشنر صاحب نے کافی حد تک یہ مصروف جو ہے نا ہفتہ گزارا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے, کیونکہ یہ بھی ہمارے معاشرے کے وہ افراد ہیں جن کی جسے کہتے ہیں دیکھ بھال کی بہت ضروری ہے. تو یہ جو ہفتہ خاص طور پہ گزرا ان ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, تو اس میں تھوڑا سا بریف کیجیے گا. جی بالکل, جی آپ نے یہ بہت اچھا مجھے یاد کروایا ہے کہ 3 دسمبر جو خصوصی افراد کا عالمی دن تھا, اس میں عالمی دن منانے کا مقصد تو یہی ہے کہ خصوصی افراد جو کسی وجہ سے کسی بھی معذوری کا شکار ہے, بلکہ یہ ہم اسے کہتے ہیں پرسن ود ڈسیبلٹی, ڈسیبل پرسن ہم اسے نہیں کہتے, پرسن ود ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں. تو اس میں عالمی دن منانے کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اندازے اور ایک سروے کے مطابق ہمارے ملک کی آبادی کا کوئی 10% حصہ
जो 10% जो आबादी का 10% अफराद जो हैं वो स्पेशल है, किसी न किसी माजूरी का शिकार है। डिसेबिलिटीज़ में हीयरिंग बहुत बड़ी रेशियो है ये। हीयरिंग पेड आती हैं, वैसे वो कई उनकी वजूहत कुछ मुख्तलिफ हो सकती हैं। नाबीना अफराद है, कोई मेंटली रिटार्ड है, कोई फिजिकली रिटार्ड है, कोई किसी हादसाती तौर पर कोई ऐसा मौजूद अफराद हो जाते हैं। लेकिन इन अफराद को हमने कौमी तरक्की के दायरे में साथ रखना है। तो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब खसूसी अफराद की बहबूद के लिए बहुत मुतअद्दिद इक़दाम कर रही है। स्पेशल एजुकेशन का बाकायदा एक शोबा काम कर रहा है जो खसूसी बच्चों को तालीम व तरबियत, फलाह बहबूद और उनकी बहाली के लिए काम कर रहे हैं। 3 दिसंबर को आलमी दिन के मौका पर जो खसूसी अफराद का आलमी दिन का, यहाँ पे दिल्ली इंतज़ामिया ने भी काफ़ी सारी तकारीब मुनक्कद की। एक जो हमारी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट रखा, बल्कि स्पोर्ट्स गाला भी इसके हवाले से जी वाल एडिटोरियम में एक बहुत बड़ी तकरीब हुई जिसमें सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। और उसमें हमारे स्पेशल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं जनाब इखलाक साहब, वो तशरीफ़ लाए थे। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ और दीगर अफसरान भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उस तकरीब में स्पेशल बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी, टैबलो पेश किए, आप यकीन करें कि खुशी इस बात की होती है कि बच्चे किसी न किसी माजूरी का शिकार तो होते हैं, लेकिन अगर उन्हें हम कोई तवज्जो दें, उन्हें नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करें, उन्हें उनकी तरबियत करें, उनकी बहाली के लिए काम करें, तो उनकी जो बकिया सलाहियतें हैं उनको ज़्यादा निखर के सामने आ सकती हैं, उनको तो हम कर सकते हैं। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे NGO काम कर रही है, जिनके पास इस वक्त 2000 से करीब जो स्पेशल बच्चे हैं और प्ले ग्रुप से लेके मास्टर डिग्री तक वो तालीम दे रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, मुख्तलिफ उनकी सेहत के हवाले से उनका प्रोग्राम चल रहा है, आर्डियोलॉजी क्लिनिक चल रहे हैं, उनके लिए फिजियोथेरापी के क्लिनिक चल रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ पे गए, उन्होंने खसूसी बच्चों की हौसला अफजाई की, वहाँ पे उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत पौधा भी लगाया। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर नाजिया मोल साहबा भी वहाँ पे गई और खसूसी बच्चों का जो स्पोर्ट्स गाला था उसमें बड़ी दिलचस्पी के साथ उन्होंने हिस्सा लिया और बच्चों की बड़ी भरपूर हौसला अफजाई की और बच्चों की वो सलाहियतें देखी। सलाहियतें देखो, उन्होंने भी कहा कि जी अज़म और हिम्मत हो तो ये बच्चे भी किसी तरह कम नहीं है और इनके टीचर जो हैं वो खराज तहसीन की मुस्तक हैं, जो एक कठिन फरीज़ा अंजाम दे रही हैं, वो बड़ी कमिटमेंट और पैशन के साथ काम। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा। लास्ट में जो हमारे मिनिस्टर थे पार्लिमानी अमूर के, हफ्ते वाले दिन उनका भी विज़िट था, अली मोहम्मद खान साहब का, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से सर्कल क्लब में भी गए और MNA साहब के साथ भी उनकी इंटरेक्शन रही, मियां फ़ारूक हबीब और फैज़ुल्लाह कमो का। इस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, उनका ये विज़िट किस हवाले से था? फेडरल मिनिस्टर साहब जो अली मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने फैसलाबाद का विज़िट किया, पार्लियामेंटेरियन साथ थे उनके। तो ये एक ऐसा विज़िट है कि जी इस्लामाबाद से वो मुख्तलिफ जो इक़दामात हैं जो हुकूमत वक्त, उन्होंने बल्कि इस हवाले से ये भी कहा कि इंडस्ट्रियल जिस तरह के दूसरे पंजाब में ग्रांटें हो रही तो इसमें इंशाल्लाह फैसलाबाद के हवाले से भी हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो यही पैगाम लेके आए थे कि जी फैसलाबाद को कि हमारा एक सनती शहर है और सनती शहर में इंडस्ट्री को हम तरक्की देनी है, रोज़गार के मौके पैदा करने हैं और हुकूमत चाह रही है कि हर सेक्टर में, हर तबके में एक तरक्की का असर सामने आए। अच्छा, प्रोग्राम के बिल लास्ट में भाई मैं ये थोड़ा सा, क्योंकि आम पब्लिक भी इस वक्त ये सुनना चाह रही है कि कमिश्नर साहब जिनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुई थी, इशर साहब, तो उन्होंने अभी तक चार्ज नहीं संभाला। क्या इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या कमिश्नर साहब नए आ रहे हैं या ये कमिश्नर साहब कुछ दिनों बाद चार्ज ले लेंगे? इस हवाले से लास्ट में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। कमिश्नर साहब की जहाँ इशरत अली साहब की पोस्टिंग हुई है, लेकिन वो पोस्टिंग के दौरान गैर मुल्की दौरे पर हैं और वो छुट्टी उनकी क्योंकि एक्स पाकिस्तान लीव है, छुट्टी के बाद वो या कोई और कमिश्नर जैसे भी हुकूमत पंजाब
मुनासिब समझेगी तो कमीशन की अनकरीब तैनाती हो जाएगी। 1-2 दिन में हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। नाज़रीन, आप देख रहे थे कि किस तरह उस्मान साहब डिटेल के साथ आपको बता रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो मेजर्स लिए हैं, जिस तरह ये नई सारी इंतज़ामिया जो है इसको चेंज किया गया, पूरे पंजाब में जो तब्दीली का अमल लाया गया है, तो इस हवाले से जो है इंशाल्लाह ताला वो कह रहे हैं कि अगले जो आने वाले दिन हैं वो बहुत, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर साहब ने फैसला किया कि वो तमाम जो फैसलाबाद की तहसीलें हैं एक दिन जो है वहाँ पर डिप्यूट करेंगे और अपनी कारकर्दगी को और मज़ीद बेहतर करने के साथ साथ शहरियों, जो आम शहरी हैं, उनकी फलाह के लिए मज़ीद इक़दाम का सिलसिला जारी रखेंगे। और जिस तरह ख़ास तौर पर उन्होंने नाज़रीन सोशल मीडिया की अहमियत और अफादियत के हवाले से आपको आगाह किया, ये यकीन माने कि बहुत ही अच्छी बात है कि अगर गवर्नमेंट जो है ये सोचती है कि सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, तो मेरे ख्याल में जो नौजवान हैं जो बेराहरवी का शिकार हैं, वो भी काफ़ी हद तक जो है वो गवर्नमेंट की जो सरपरस्ती से उनकी काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बाकी आपके फीडबैक का इस प्रोग्राम के लिए इंतज़ार रहेगा। मुझे और सुभान साहब को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।